بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. حضرات، جب یہ اجلاس شروع ہوا تھا تو پورا میدان سامعین سے بھرا ہوا تھا، اور اسی دوران ہمارے عزیز مولانا محمد صاحب کی بڑی ہی ولولہ انگیز اور بہت ہی دل نشین تقریر ہو رہی تھی، جس سے سامعین، علماء، خواص، عوام، طلباء سب محظوظ ہو رہے تھے. مولانا نے بڑے ہی جوش و ولولے کے ساتھ نہایت ہی دل نشین انداز میں بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ مسلک اہل حدیث کا تعارف کرایا ہے، اس کی حقیقت واضح کی ہے، اس کی حقانیت اور اس کی صداقت کو معتبر اور مستند حوالوں سے ثابت کیا ہے. اور ان کی یہ عظیم الشان اور ولولہ انگیز تقریر سن کر مجھے ان کے والد محترم حضرت مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمہ اللہ کی یاد آ گئی، اور مجھے محسوس ہوا کہ اگرچہ مولانا کا انتقال ہو چکا ہے، مولانا وفات پا چکے ہیں، لیکن مولانا کا علم ابھی زندہ ہے، مولانا کا فکر ابھی زندہ ہے. ان کے عزیز مولانا محمد صاحب نے آج وہ ان کے فکر کو اور ان کے علم کو جس طرح سے واضح انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ان کی یہ تقریر اس بہت بڑے عالمی سیمینار کا خلاصہ ہے، اس کا نچوڑ ہے، اور سمجھیے اس کی روح ہے. اور میں زیادہ کچھ نہ بولتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ تقریر سنی ہے، اس تقریر کی روح کو وہ لے جا کر اپنے اپنے مقام پر یہاں جو سامعین آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی گوشے گوشے سے لوگ یہاں آئے تھے، تو مولانا نے جو تقریر کی ہے اس کی جو روح آپ کے سمجھ میں آئی ہے، اس روح کو آپ پھیلائیں، اس روح کی آپ نشر و ارشاد کریں. یہی سمجھیے کہ اہل حدیثیت ہے اور اہل حدیثیت کی سچی خدمت ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ان کی اس تقریر کو بہت سے لوگوں تک، عوام تک، خواص تک پہنچائیں اور ان کے اس فکر کو واضح کریں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ مولانا عبدالحمید صاحب اگرچہ انتقال کر چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کا علم اور ان کا فکر زندہ رہے گا. مجھے یقین ہو گیا، مجھے مولانا کی تقریر میں روشنی کی ایک کرن نظر آئی ہے. میں بہت مایوس تھا. ابھی تقریباً 7-8 سال کے عرصے میں ہماری جماعت کے نہایت ہی قابل احترام شخصیتیں گزر گئیں. مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری، مولانا رئیس احمد صاحب ندوی، ڈاکٹر مقتدی صاحب اظہری، مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی، اور ابھی بہت قریب میں مولانا عبدالسلام صاحب رحمانی. یہ سب جماعت کی بہت ہی مختلف علمی شخصیتیں تھیں، جن کے انتقال سے جماعت اہل حدیث میں بہت بڑا خلا ہو گیا ہے، خلا محسوس ہو رہا ہے. میں مولانا محمد صاحب کی تقریر سن کر کے مجھے روشنی کی کرن نظر آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اہل حدیثیت ختم نہیں ہوگی، اہل حدیثیت انشاءاللہ زندہ رہے گی. میں اس موقع پر آپ لوگوں سے دعا بھی کروں گا کہ آپ عزیز محمد کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و مطالعہ میں برکت فرمائے، ان کے علم میں اضافہ فرمائے، اور ان کو دوسرے لوگ بھی جو ان سے کچھ بڑے ہیں ان کی رہنمائی فرمائیں. انشاءاللہ وہ اپنے والد کا مقام ضرور پا جائیں گے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ماضی قریب کے اندر جو علماء کرام، ہماری جماعت کے عظیم علماء کرام، قابل احترام علماء کرام گزر گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی بخشش فرما دے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واللہ یہ ادارہ اور خاص کر کے اس کے جوان مدیر اور صدر اپنی سلفی شناخت کی وجہ سے پورے ہندوستان میں مشہور ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. میں اوپر تعریف کرنے کا قائل نہیں ہوں،
مجھے معاف کیا جائے حاکم بدہن، لیکن یہ کہ اکیلے یہ شخص وہ کام کر رہا ہے جو کام جماعت کو کرنا چاہیے، جمعیت کو کرنا چاہیے تھا۔ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ان کی زبان، ان کا قلم اور ان کے رفقائے کار سلفیت کا دفاع کرنے میں، سلفیت کی نشر و اشاعت میں اور دفاع میں لگے ہوئے ہیں۔ اور بھی کہیں کوئی اللہ کا بندہ ہے جو تحریر اور تقریر سے کام کر رہا ہے، جیسے علامہ صلاح الدین صاحب کی تحریروں کو دیکھیے۔ اسی طریقے سے بعض مدرسوں کے اندر بعض اساتذہ ہیں جن کے دروس ہیں باقاعدہ ماشاء اللہ، عقائد کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، تفسیر حدیث کی کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ یہ سب جو اپنی اپنی سطح سے جہاں کہیں بھی علم دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں اور سلفیت کی آبیاری کر رہے ہیں اور باطل تحریکات کا دندان شکن جواب دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین سب کی حیات میں اور ان سب کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے اور ان سب کو اللہ رب العالمین اپنے مقبولین بندوں میں شمار کرے۔ شیخ محمد ماشاء اللہ سر لوالدہ، اپنے والد کے چڑبہ ہے، ان کے نقش قدم پر اسی طرح کی دینی اور جماعتی غیرت رکھتے ہیں اور منہج کی پاسداری ہے، اچھے اساتذہ کا انتخاب اور معیاری تعلیم کا انتظام ان کی پراتھمکتا ہے، ان کی اولیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے، ان کے کنبے کو قائم رکھے اور خدمات کو اللہ تعالیٰ ان کی بھی قبول فرمائے۔ بلا مبالغہ اس وقت جماعت کی جو ترجمانی عام محترم کے ذریعے، مولانا محمد رحمانی کے ذریعے برملا اور بلا خوف لومۃ لائم سلفی منہج کی ترجمانی ہو رہی ہے، وہ کم سے کم ہم میں سے بہتوں کے نصیب میں نہیں ہے۔ کوئی اور بندہ کہیں ہو تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن شیخ محمد کی جرأت کو سلام اور اللہ رب العالمین ان کے حوصلوں کو اور بالو پر عطا کرے اور ان کی شخصیت کو، ان کی محنتوں کو، ان کی دعوتی، تعلیمی، تدریسی، تنظیمی تمام خدمتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ نے جو ابھی شیخ محمد کا خطاب سنا وہ درد بھرا خطاب ہے۔ ہر کوئی اس جذبے اور اس ہمت کے ساتھ گفتگو آج نہیں کرتا ہے، نہ مسجد کے خطبوں میں نہ عام جلسوں میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہمت کو برقرار رکھے، اور اگر کہنے سننے کا رواج ختم ہو جائے گا تو پھر اور کہاں سے تعلیم حاصل ہوگی؟ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جبریل علیہ السلام کسی انسان پہ نازل ہو کر کے اللہ کا پیغام نہیں پہنچائیں گے۔ یہی مدارس، یہی مساجد، اسی کے مدرسین، اسی کے خطبہ، انہی کے خطبہ، یہی ہمارے علماء نبوت کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے علم کے وارث ہیں۔ لہذا باتوں پہ توجہ دینی چاہیے اور اپنی حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر کوتاہیاں ہوئیں اور ان کوتاہیوں کو دیکھ کر کے برداشت کیا جاتا رہا تو بے حسی ایسی آ جائے گی کہ آپ اگر اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کریں گے بعد میں تو وہ نہیں ہو پائے گی۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، آپ کے اختتامی جملوں کو سننے کے بعد یہ مصرع پڑھنا پڑا، جس کا ایک مفہوم تو لوگ یہ لیتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی غلطی کو پکڑنا غلطی ہے، مگر ہم جو منہج سلف کے ماننے والے ہیں اور اس پر رواں دواں ہیں، وہ اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی غلطی کو پکڑے رہنا غلطی ہے۔ اس لیے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، منہج سلف کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے
کیونکہ اگر کسی چیز کو تقدم حاصل ہے تو کتاب و سنت کو حاصل ہے. اس لیے آپ ہم سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ تو یہاں پر جو خطاب فرما رہے تھے بالکل لگ رہا تھا جیسے میرے استاد کے درجے میں ہیں. کو کہتا رہتا ہوں، سمجھاتا رہتا ہوں، آپ اعتماد کرو، میں آپ کے بیچ میں بولنے سے کتراتا نہیں ہوں. میں آپ کے لیے زیادہ مفید جو سمجھتا ہوں وہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے. لوگ تو بولنے کے لیے مائک اور اسٹیج ہی ڈھونڈتے ہیں کہ کب ہمیں موقع مل جائے، کب زیادہ موقع مل جائے. کیسے زیادہ موقع ملے گا؟ میں بھی یہ چیز کر سکتا تھا، لیکن مجھے یہ چیز میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ شیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ ہمارے عزیز فاضل ہے، جماعت کے سپاہی ہیں مسلک کے، میں ان کا وقت کچھ لے لوں. مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ میرا وقت تو ہے آپ سب کی. اور یہ بھی بات میں بڑی صراحت سے کہتا ہوں کہ ہمارے دکتور ارقم رئیس ہوں، ہمارے دکتور فاروق عبداللہ ہوں، ہمارے شیخ اور فاضل شیخ محمد رحمانی ہوں، میں اگر یہ لائیو ہے تو ریکارڈ پر کہتا ہوں ورنہ آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ ہمارے علم میں، ہمارے لیے علم اور فضل کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، عقیدہ اور منہج کی غیرت کے اعتبار سے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم فخر کرتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. میں نے بہت واضح لفظوں میں کہا ہے کہ یہ لوگ اس دور میں اپنے ملک کے صف اول کے منہج کے ترجمان ہیں. یہ غیرت ہے، یہ غیرت ہے منہج کے، اور یہ فخر ہے ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. محترم دوستوں اور ساتھیوں، وراثت، جس کو اچھی وراثت مل جائے وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے. انبیاء کی وراثت علم ہے. مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب رحمہ اللہ کا نام جب آئے گا تو منہج کی سلامتی، عقیدے کی پختگی، رد باطل میں اظہار جرأت آپ تاریخ میں، ہندوستان کی تاریخ میں ایسے کم لوگوں کو پائیں گے. انہی کے خلف رشید شیخ محترم محمد رحمانی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں، چونکہ شیخ محمد اس وقت ایک طرح کا برانڈ بن چکے، تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو والد محترم کا بہترین جانشین بنائے اور کافی حد تک اور ممکن حد تک ایک اچھے انداز میں پوری دنیا میں ترجمانی کر رہے ہیں منہج سلف کی. اللہ تعالیٰ ان کو حسد سے، نظر بد سے بچائے، ان کی محنتوں میں برکت عطا فرمائے، کوششوں میں قبولیت عطا فرمائے.